بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالبات، ہم قرآن پاک کے تاریخ نزول کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے قرآن پاک کے نزول کے بارے میں پڑھا تھا کہ قرآن پاک کا نزول 2 مرتبہ ہوا۔ آج ہم نے پڑھنا ہے قرآن پاک کے مکی اور مدنی آیات کے بارے میں کہ قرآن پاک میں جو آیات ہیں مکی اور مدنی آیات سے کیا مطلب ہے۔ آپ نے قرآن کریم کی صورتوں کے عنوان میں دیکھا ہوگا کہ کسی صورت کے ساتھ مکی اور کسی کے ساتھ مدنی لکھا ہوتا ہے۔ اس کا صحیح مفہوم سمجھ لینا ضروری ہے۔ اکثر مفسرین کی اصطلاح کے مطابق مکی آیت کا مطلب وہ آیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغرض ہجرت مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے نازل ہوئی۔ بعض لوگ مکی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شہر مکہ میں نازل ہوئی اور مدنی کا یہ کہ وہ شہر مدینہ میں اتری۔ پہلا مطلب کیا تھا؟ وہ آیت جو آپ کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں جو شہر مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی اور جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی۔ لیکن اکثر مفسرین کی اصطلاح کے مطابق یہ مطلب سمجھنا درست نہیں، اس لیے کہ کئی آیتیں ایسی ہیں جو شہر مکہ میں نازل نہیں ہوئی لیکن چونکہ ہجرت سے پہلے نازل ہو چکی تھی اس لیے انہیں مکی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ مینا، عرفات وغیرہ اور سفر معراج کے دوران نازل ہونے والی آیات ایسی ہی ہیں، یہاں تک کہ سفر ہجرت کے دوران جو آیات راستے میں نازل ہوئی وہ بھی مکی کہلاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں جو آیات وہ کیا کہلائیں گی؟ مکی کہلائیں گی۔ اس طرح بہت سی آیات ایسی ہیں جو شہر مدینہ میں نازل نہیں ہوئی مگر انہیں مدنی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ہجرت کے بعد آپ کو بہت سے سفر پیش آئے جن میں آپ مدینہ سے سینکڑوں میل دور بھی تشریف لے گئے۔ ان تمام مقامات پر نازل ہونے والی آیات مدنی ہی کہلاتی ہیں، یہاں تک کہ ان آیتوں کو بھی مدنی کہا جاتا ہے جو فتح مکہ یا غزوہ حدیبیہ کے موقع پر خاص شہر مکہ میں یا اس کے مضافات یعنی اس کے آس پاس علاقوں میں مکہ کی جو مقامات ہیں ان جگہ میں نازل ہوئی۔ چنانچہ قرآنی آیت ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، مدنی آیت ہے حالانکہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ جو آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں چاہے وہ مکہ کے مضافات میں ہوں یا سفر معراج پر ہوں وہ سب کیا کہلائیں گی؟ مکی۔ اور اسی طرح جو آیات مدینہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوں وہ کیا کہلائیں گی؟ مدنی کہلائیں گی۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ایسی کوئی روایت منقول نہیں جس میں آپ نے کسی آیت یا صورت کو مکی یا مدنی قرار دیا، لیکن جن حضرات صحابہ و تابعین نے قرآن کریم کے الفاظ و معنی کی حفاظت میں اپنی عمریں کھپائی ہیں انہوں نے ہی صورتوں اور آیات کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ ان میں کون سی مکی اور کون سی مدنی ہے۔ مثلا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قسم کھا کر فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کی کتاب ہر آیت کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ وہ کس کے بارے میں نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی۔ اور حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ رات میں نازل ہوئی یا دن کو، میدانی علاقے میں اتری یا پہاڑ پر۔ اکثر و بیشتر تو انہی حضرات صحابہ نے قرآن کریم کی صورتوں اور آیتوں کے بارے میں بتایا کہ وہ مکی ہیں یا مدنی۔ اس کے علاوہ بعض آیات یا صورتوں کے بارے میں دوسری شواہد کے ذریعے بھی یہ معلوم ہو جاتا ہے۔ مثلا جن آیات میں غزوہ بدر کا ذکر ہے ظاہر ہے کہ وہ مدنی ہی ہو سکتی ہیں، یا جن آیتوں میں خاص طور پر مشرکین مکہ سے خطاب کرنے کو کہا گیا ان میں سے بیشتر کو مکی ہی سمجھا جاتا ہے، یعنی جو غزوہ بدر کے متعلق یا اس کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ مدنی کہلائیں گی، اور جن آیات میں مشرکین کفار مکہ کو مخاطب کیا گیا ہے تو وہ مکی ہی سمجھی جائیں گی۔ لہٰذا بعض مرتبہ اس قسم کے قیاسات اور شواہد کی بنیاد پر بھی کسی آیت کو مکی یا مدنی قرار دیا جاتا ہے۔ پھر چونکہ قیاسات مختلف ہو سکتے ہیں اس لیے بعض آیات کے بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف بھی پیدا ہو گیا، بعض کے نزدیک وہ مکی ہیں اور بعض کے نزدیک مدنی۔ پھر بعض صورتیں تو ایسی ہیں کہ وہ پوری کی پوری مکی یا پوری کی پوری مدنی ہے، مثلا سورہ مدثر پوری مکی ہے اور سورۃ آل عمران پوری مدنی ہے، اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ پوری سورت تو مکی ہوتی ہے لیکن چند آیات مدنی آ گئی، مثلا سورہ اعراف مکی ہے لیکن اس میں
وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ سے لے کر وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ تک کی آیات مدنی ہیں۔ اس طرح بعض مرتبہ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، مثلا سورہ حج مدنی ہے لیکن اس کی 4 آیتیں یعنی وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ سے لے کر عذاب یوم عقیم تک مکی ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کسی صورت کا مکی یا مدنی ہونا عموماً اس کی آیات کی اکثریت کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جس صورت کی ابتدائی آیات ہجرت سے پہلے نازل ہو گئی اس کو مکی قرار دیا گیا، اگرچہ بعد میں اس کی بعض آیات ہجرت کے بعد ہی نازل ہوئی۔ مطلب کہ صورت کا مکی یا مدنی ہونا یعنی کسی صورت میں اگر آیات زیادہ تر مکی ہیں تو وہ مکی، اور اگر کسی صورت میں آیات زیادہ تر مدنی ہیں تو وہ صورت مدنی کہلائے گی۔ اسی طرح جس صورت کی ابتدائی آیات ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی، اور جس کی بعد میں نازل ہوئی وہ مدنی۔ مکی اور مدنی آیتوں کی خصوصیت۔ علماء تفسیر نے مکی اور مدنی صورتوں کا استقراء کر کے ان کی بعض ایسی خصوصیات بیان فرمائی ہیں جن سے بعضی نظر میں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ صورت مکی ہے یا مدنی۔ اس سلسلے میں بعض قواعد کلیہ بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، ہر وہ صورت جس میں لفظ کلا ہرگز نہیں آیا ہے وہ مکی ہے۔ یہ لفظ 15 صورتوں میں 33 مرتبہ آیا ہے، اور یہ ساری آیات قرآن کریم کے آخری نصف حصہ میں ہیں۔ نمبر 2، ہر وہ صورت جس میں کوئی سجدے کی آیت آئی ہے وہ کیا ہے؟ مکی ہے۔ نمبر 3، سورہ بقرہ کے سوا ہر وہ صورت جس میں آدم و ابلیس کا واقعہ آیا ہے وہ مکی ہے۔ نمبر 4، ہر وہ صورت جس میں جہاد کی اجازت یا اس کے حکام مذکور ہیں وہ مدنی ہے۔ نمبر 5، ہر وہ صورت جس میں منافقین کا ذکر آیا ہے وہ کیا ہے؟ مدنی ہے۔ بعض علماء نے اس قاعدے سے سورۃ عنکبوت کو مستثنیٰ کیا ہے، باہر نکالا ہے، لیکن تحقیق یہ کہ سورۃ عنکبوت بحیثیت مجموعی تو مکی ہے، مگر جن آیات میں منافقین کا ذکر ہے وہ مدنی ہے، یعنی مکی کہا جائے گا لیکن جن آیات میں منافقین کا ذکر وہ مدنی ہے۔ اور صورتوں کی مترجل خصوصیات عمومی اور اکثری ہیں، یعنی کبھی کبھی ان کے خلاف بھی ہو جاتا ہے لیکن اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے۔ مکی صورتوں میں عموماً یا ایھا الناس اے لوگوں کے الفاظ سے خطاب کیا گیا، اور مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے۔ مکی آیتیں اور صورتیں عموماً چھوٹی چھوٹی اور مختصر ہیں، اور مدنی آیات اور صورتیں طویل اور مفصل ہیں۔ نمبر 3، مکی صورتیں زیادہ تر توحید، رسالت اور آخرت کے اسبات، حشر و نشر کی منظر کشی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و تسلی کی تلقین اور پچھلی امتوں کے واقعات پر مشتمل ہے، اور ان میں احکام و قوانین کم بیان ہوئے۔ اس کے برعکس مدنی صورتوں میں خاندانی اور تمدنی قوانین، جہاد و قتال کے احکام اور حدود و فرائض بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 4، مکی صورتوں میں زیادہ تر مقابلہ بت پرستوں سے ہے، اور مدنی صورتوں میں اہل کتاب اور منافقین سے ہے، یعنی مکہ میں تھے تو زیادہ تر بات جو تھی بت پرستوں کی، مشرکین کی تھی، اور مدنی صورتوں میں زیادہ تر بات اہل کتاب اور منافقین کی تھی، کیونکہ مدینہ میں اہل کتاب اور منافقین جو تیسرا فرقہ بن گیا تھا منافقین کا، وہ لوگ تھے۔ نمبر 5، مکی صورتوں کا اسلوب بیان زیادہ پر شکوہ ہے، شکایت روب دار ہے، شان و شوکت والا ہے۔ اس میں استعارات، تشبیہات، تمثیلیں یعنی زیادہ مثالیں ہیں، اور ذخیرہ الفاظ بہت وسیع ہے۔ اس کے برخلاف مدنی صورتوں کا انداز نسبتاً سادہ ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں کے انداز و اسلوب میں یہ فرق دراصل حالات، ماحول اور مخاطبوں کے اختلاف کی وجہ سے پیدا ہوا۔ مکی زندگی میں مسلمانوں کا واسطہ چونکہ زیادہ تر عرب کے بت پرستوں سے تھا اور کوئی اسلامی ریاست وجود میں نہیں آئی تھی، اس لیے اس دور میں زیادہ تر زور عقائد کی درستی، اخلاق کی اصلاح، بت پرستوں کو معلل تردید یعنی ان کی تردید، ان کو واضح طور پر سمجھانا، اور قرآن کریم کی شان اعجاز کے اظہار پر دیا گیا۔ اس کے برخلاف مدینہ طیبہ میں ایک اسلامی ریاست وجود میں آ چکی تھی، لوگ جوک در جوک اسلام کے سائے تلے آ رہے تھے،
علمی سطح پر بت پرستی کا ابطال ہو چکا تھا، خاتمہ ہو رہا تھا، اور تماتر نظریاتی مقابلہ اہل کتاب سے تھا، یعنی نظریاتی جو مقابلہ تھا، جو مسائل تھے وہ اہل کتاب کے دیکھے جا رہے تھے، ان کا اور مسلمانوں کا آپس میں مقابلہ تھا، اس لیے یہاں کام و قوانین اور حدود و فرائض کی تعلیم اور اہل کتاب کی تردید پر زیادہ توجہ دی گئی اور اسی کے مناسب اسلوب بیان کو اختیار کیا گیا۔ طلباء، آپ نے یہ اس کی خصوصیات اور مکی مدنی کے بارے میں جو ہم نے پڑھا ہے آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے، انشاءاللہ ہم آگے مزید پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔